بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم، میرا نام حلیمہ اسد ہے اور انشاءاللہ جس ٹاپک پہ میں نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے انٹلیکچوئل وارفیئر اور کس طرح سے وہ پھیلایا جاتا ہے. انٹلیکچوئل وارفیئر، انٹلیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ انٹلیکٹ انسان کی وہ صفت ہوتی ہے، وہ ایبلٹی ہوتی ہے جس کے تھرو وہ کسی ایبسٹریکٹ یا نان ٹینجبل چیز کو سمجھتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے اور کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچ کے کوئی کانسیپٹ نکالتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور وارفیئر کہتے ہیں دو گروپس جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل کر رہے ہوتے ہیں ڈومینیٹ کرنے کے لیے. The struggle between two parties for dominance and control. تو intellectual warfare کیا ہوا؟ آئیڈیالوجیز کی جنگ، کانسیپٹس کی جنگ. دو پارٹیز آپس میں آرگیو کر رہی ہیں، کمپیٹ کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں ڈفرینٹ آئیڈیاز پروپوز کر کے with the want to dominate the other. اب یہ آئیڈیالوجی کیا چیز ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی بیسکلی ایک سیٹ آف بلیفس ہیں، کوئی تھیوری ہے، آئیڈیاز ہیں جس کی بنا پہ لوگ یا مختلف قومیں کچھ نہ کچھ ایکشن پلان کرتی ہیں. وہ کانسیپٹس جس کی روشنی کے اندر، وہ تھاٹس اور بلیفس جس کی روشنی کے اندر کوئی بھی شخص یا پوری قومیں کوئی کام کریں گی. اب ایک آئیڈیالوجی کیوں پروپوز کی جاتی ہے، کیوں پیش کی جاتی ہے؟ تاکہ ذہن میں کوئی نیا خیال ڈالا جائے، ذہنیت کو تبدیل کیا جائے، کسی نئے کانسیپٹ کو پروپوز کیا جائے تاکہ جو نارمل سوچ چل رہی ہے اس کے پیٹرن کو، اس کے رستے کو تھوڑا سا ٹرن کیا جائے، اس میں ٹویسٹ لایا جائے، کسی نئے کانسیپٹ کے ذریعے جو بلیف سسٹم ہے اس کو چینج کیا جائے. اور یہ جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں بیسکلی کون پروپوز کرتا ہے؟ جو آپ کے اسکالرز ہیں زیادہ تر وہ، یا انفلوئنسرز یا فلاسفرز جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تبدیلی لائی جائے سوچ میں. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آئیڈیالوجیز ہمیشہ فیکچوئل ہی ہوں، یعنی کہ کوئی فیکٹ بیس ہی ہوں، سچی ہی ہوں، ضروری نہیں ہے. اب جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی کہ وہ بات کرتا ہے اور اپنی بات کو ڈومینیٹ کرتا ہے، اپنے ساتھ اپنے جیسے لوگوں کا ایک گروپ بنا لیتا ہے. تو ہسٹری میں آئیڈیالوجیز مختلف پروپوز کی گئیں چینج لانے کے لیے، کوئی نیا خیال، کوئی نئی سوچ. ان میں سے کچھ ایگزامپلز ہیں جیسے مرکنٹلزم. 16 to 18 سینچری کے درمیان لوگوں نے اس بات میں سوچنا شروع کیا، یورپ میں سٹارٹ ہوا تھا یہ، اسپیسیفکلی انگلینڈ میں، کہ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ دنیا پہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے. واٹ از سم تھنگ دیٹ ول میک اے کنٹری رول، ول میک اٹ گیٹ ان ٹو پاور. تو انہوں نے کہا پیسہ، یعنی کہ گولڈ اور سلور کی جو کوانٹٹی ہے وہ جس کے پاس زیادہ ہوگی نا وہ پاور میں ہوگا، وہ ڈومینیٹ کرے گا. اسی طرح سے وہ قوم جس کی زیادہ کالونیز ہوں گی، جس نے زیادہ فتوحات کی ہوں گی، یا وہ قوم جس کا ہر طرف زیادہ ہاتھ ہوگا، جتنے انڈر لینڈز ہوں گے اتنا زیادہ وہ اس کی بات مانی جائے گی، اس کا سکہ چلے گا جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا پیسے بڑھانے قوم کے اندر کسی کنٹری میں تو اب کیا کریں، تو ٹریڈنگ کریں گے. اور ٹریڈنگ میں انہوں نے کانسیپٹ پٹ یہ کیا کہ ہم ون سائیڈڈ ٹریڈنگ کریں گے، یعنی کہ ایکسپورٹ کو بڑھا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کنٹری کے اندر آئیں، گولڈ اور سلور کے جو کوائنز ہیں ان کی کوانٹٹی بڑھے اور ایونچولی جو ہے وہ پاور زیادہ ہو جائے. اب یورپ میں یہ جو آئیڈیالوجی تھی مرکنٹلزم کی، ون سائیڈڈ ٹریڈنگ کی، انکریز ان ایکسپورٹس اینڈ ویری لیس امپورٹس، یہ مرکنٹلزم ہے. لیکن یہ زیادہ چل نہیں پایا کیونکہ obviously ہر کنٹری چاہتی تھی کہ میں زیادہ ٹریڈ کروں. تو جب شپس جاتی تھیں ٹریڈ کے لیے تو دوسری کنٹریز کی جو شپس تھیں وہ اٹیک کر دیتی تھیں اور اس کی وجہ سے بہت سارا فساد ہوا. لیکن دس واز اے ٹائپ آف آئیڈیالوجی اس ٹائم پہ جو پروپوز کی گئی ایک نئی چیز تھی.
پھر ہے دا انلائٹمنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ کسی بھی کانسیپٹ کو, کسی بھی تھیوری کو ایکسپٹ کرنے کی شرط کیا ہے؟ سائنس. یعنی کہ جس چیز کو سائنس پروف کر دے گی وہ ہم ایکسپٹ کریں گے, اور جس چیز کو سائنس نہیں پروف کر سکتی اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. بیسکلی اس نے ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیا. صحیح ہے. تو 18 سینچری میں یہ ایک نئی ریولوشن سٹارٹ ہوئی, ایک نئی آئیڈیالوجی, ایک نیا خیال ڈالا گیا لوگوں میں کہ ایکسیپٹینس کی شرط کیا ہے؟ سائنس پروف. کوئی ٹینجبل چیز, کوئی ایسی چیز جس کو 5 سینسز دیکھ سکیں. اب ان کی اپوزیشن میں ایک رومانٹزم کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. وہ کیا تھی؟ کہ فیلنگس کو فالو کرنا, کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کو بس ٹینجبل پروف ہی چاہیے, آپ کو دیکھ کے یقین آئے گا, آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تبھی آپ اس کو ٹھیک کریں گے. نہیں, بلکہ فیلنگز بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ جو آپ کا دل سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے, اس کا مطلب وہ صحیح ہے. جس میں نیشنلزم کی آئیڈیالوجی بھی سٹارٹ ہوئی, حب وطنی, رائٹ, اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دینا. اب اگر کوئی لاجیکل بندہ تو کہے بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے اپنی جان قربان کرنے کی, لیکن نہیں, انہوں نے کہا یہ اس میں ایموشنز آ جاتے ہیں, انسان کے فیلنگز آ جاتی ہیں, رائٹ. تو یہ رومانٹزم کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے ریلیجن کو, کیونکہ ریلیجن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا, آپ کو بس بلیو کرنا ہوتا ہے اس چیز پہ. تو یہ انٹلیکچوئل وارفیئر سٹارٹ ہوا. ایک طرف سے انٹلیکٹ میں انلائٹمنٹ سٹارٹ ہوئی ایرا, اور دوسری طرف سے رومانٹزم کی آئیڈیالوجی آپس میں کلیش ہوا. تو یہ ہسٹری سے کچھ ایگزامپلس تھے. اب کیا آج کل کے زمانے میں انٹلیکچوئل وارفیئرز ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. ان کی کچھ ایگزامپلز ہیں. سب سے پہلے مٹیریلزم, جو کہ بہت عام ہے. ان میں سے کچھ میں نے یہاں لے آئی ہیں, 3 ہیں جو کہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں. سب سے پہلے مٹیریلزم ہے. مٹیریلزم کیا ہے؟ اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے, یہ سوچ پھیلائی گئی ہے کہ جتنی زیادہ آپ کے پاس پوزیشن ہوگی, مٹیریل چیزیں ہوں گی, اتنے آپ خوش ہوں گے. یعنی کہ happiness is gained through the amount of wealth or the amount of possessions that a person has. So the person following the ideology of materialism, and ایک materialistic point of view, thought process کیا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگے گی, مال ہو یا کوئی ڈگری ہو یا جابز ہوں, بس اس کو میں نے سمیٹتے جانا ہے. The quest for attaining the things that satisfy the 5 senses. یہ مٹیریلزم ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ایکسپریسو انڈیویجولزم. انڈیویجولزم یعنی کہ میں, انسان کی میں, یعنی کہ میری مرضی جو میں کروں, میری زندگی ہے, مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, دس از مائی ٹروتھ, رائٹ. چاہے وہ لاجیکل ہو یا نہیں ہو, آج کل کے زمانے میں یہ چیز اتنی زیادہ عام کر دی ہے کہ جو آپ محسوس کریں گے بغیر سامنے والے بندے کے سے ڈرتے ہوئے, آپ نے اس کو ایکسپریس کرنا ہے. کوئی کہہ رہا I identify myself as a cat, you have to respect that, because individualism اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ کو سامنے والے بندے کو ہوگا بھائی ٹھیک ہے, صحیح ہے, تم دلی ہو, تم دلی رہو, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ وہ کریں جو چیز آپ کو خوش لگتی ہے, دوسروں کی فکر چھوڑ دیں, یہ آپ کا ٹروتھ ہے. بی confident in yourself. تو یہ ہے ایکسپریسو انڈیویجولزم. پھر ہے یولو کا کانسیپٹ, یو اونلی لیو ونس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آئیڈیالوجی کے فالو کرنے والے لوگ کہتے ہیں بس جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے, جو چیز آپ کو انجوائمنٹ دیتی ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے, چاہے اس کا رسک کتنا ہی بڑا ہو. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں آپ ایک دفعہ آئے ہیں تو اچھے سے کہتے ہیں جی لو اپنی زندگی, جتنا مزہ کرنا ہے کر لو, irrespective of اس کے کیا consequences ہوں گے. یعنی ان کا کیا کہنا ہے کہ ابھی آج کا سوچنا ہے, اس کو اپنا مومنٹ بنانا ہے, اور کل کو بھول جاؤ. اب یہ تینوں کانسیپٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں ایک ہی مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, لیکن ان کا جو پیچھے سے موٹو ہے نا وہ ہے خوشی حاصل کرنا, رائٹ. اور اسلام نے انسان کو یہ والی بات بتائی کہ دنیا میں ہم الٹیمیٹ خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتے, اور اگر آپ کو خوشی حاصل کرنی ہے تو یو ول ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ
the consequences of your deeds that you're doing right now in this world. ان تینوں آئیڈیالوجیز کے اندر آخرت کا کانسیپٹ نلیفائی ہو گیا ہے نا. مٹیریلزم کے اندر یہی ہے کہ بس مال جمع کرنا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ جو مال اور اولاد ہے وہ اس دنیا کی چمک دھمک ہے, اور باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اچھے اعمال, اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, رائٹ, گڈ ڈیڈز, وہ انسان کو اصل خوشی دیتے ہیں. ایکسپریسو انڈیویجلزم, اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہو, اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب یہ اسٹیٹمنٹ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے, یعنی انسان کا جو کریٹر ہے, جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اینڈ ہو بیٹر ٹو انڈرسٹینڈ دا کریشن ایکسپٹ فار دا کریٹر, رائٹ. اور یولو کا کانسیپٹ بھی اس طرح آخرت کے کانسیپٹ کو ڈینائی کرتا ہے, جو چاہے وہ کرو. صحیح ہے. تو یہ مختلف کچھ ایجنڈاز ہیں جو آج کل کے زمانے میں آئیڈیاز جو لوگوں کے ذہن میں امپلانٹ کر دیے گئے ہیں. اب یہ جو ہے نا, ان کو کہتے ہیں پروپیگنڈاز, یعنی کہ باتوں کے ذریعے اور لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے آڈینس کو کسی ایک ڈائریکشن کی طرف ڈرائیو کرنا شروع کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. Communication that is used to influence the audience, persuading their opinions and emotions or attitudes into a direction the propagandists want. اور اس کے پھیلانے کے بہت سارے طریقے ہیں, خاص طور پہ میڈیا, ڈراماز, کارٹونز, ٹی وی شوز, بکس, ان کے تھرو مختلف پروپیگنڈاز پھیلائے جاتے ہیں. اب وہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ یہاں پہ ہیں, اور یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب ہم بہت زیادہ انفارمیشن سے ایکسپوزڈ ہیں. ہر سیکنڈ ہم انفارمیشن اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم فوراً سے باعث ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آدھی بات ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پورا ٹروتھ نہیں بتایا جاتا, آدھی بات بتائی جاتی ہے. ہر کوئی اپنی بات سے اپنی بات منوانا چاہ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے کارڈ سٹیکنگ. کارڈ سٹیکنگ میں کیا ہوتا ہے, جو پروپیگنڈسٹ ہے, بات کرنے والا, وہ کسی آئیڈیا یا پرسن یا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں صرف اچھائی بتاتا ہے, بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے, تاکہ سامنے والا بندہ نہ کھینچاوا آ جائے. صحیح. تو یہ ہمیں پالیٹکس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ فالوور ہے, تو وہ اس کی صرف اچھائی بتائے گا. اس طرح سے کسی فرقے کا بندہ ہے, وہ صرف اچھی بات کو ہائی لائٹ کرے گا, برائی کو بالکل مائنس کر دے گا, اور سننے والے کو لگے گا ہاں بھائی یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی بھی چیز پوری کی پوری غلط یا پوری کی پوری صحیح نہیں ہو سکتی. اب سیکنڈ کیا ہے, نیم کالنگ. اس کا اپوزٹ ہے, کسی بھی انسٹیٹیوٹ, آئیڈیا یا چیز کے ساتھ ایک برا امیج بٹھا دینا, نیگیٹو ورڈز یوز کر کے, اس کے خلاف فیئر کریٹ کر کے, اس کو کہتے ہیں نیم کالنگ. جیسے ایک سوسائٹی ہے, اب سوسائٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے, ہیڈ, وہ کیا ہوتا ہے, ایک گھر, رائٹ. اب گھر کو توڑنے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈسٹ نے, انہوں نے ڈراموں میں شو کرنا شروع کیا کہ جو شادی ہے اس میں انسان جو ہے وہ پھنس جائے تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. ساس جو ہے وہ ظالم ہے, ساس کے ساتھ ظالم کا ٹائٹل لگ چکا ہے. پھپھو جو ہے وہ جادو کر رہی ہوتی ہیں, نہ جو بہو ہے وہ بیچاری مظلوم ہوتی ہے, بیٹے پریشان ہوتے ہیں کس کو خوش کرنا ہے. تو یہ انہوں نے کیا کیا, مختلف رولز کے ساتھ سٹکرز اٹیچ کر دیے, جن کو سن کے فوراً ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے, رائٹ. تو یہ نیم کالنگ ہو جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح ہوتا ہے, جو اپوزٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تانا زنی کرتے رہتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ اب ہم ان کا نام سننے کوئی نہیں دل چاہتا. انسٹیٹیوٹ کوئی اسپیسیفک ذہن میں آئے تو فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اسٹکر ذہن میں آ جاتا ہے. دس از نیم کالنگ, a way to drive people away from a specific person or institute or thing. اور گلٹرنگ جنرالٹیز, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی پازیٹیو پکچر یا کوئی پازیٹیو ورڈ یوز کر کے آپ کے ذہن کو اس چیز کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میرج کے ساتھ جو ہے وہ کہہ دیے کہ بہت ہیوی کمٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ بہت رسپانسبلٹیز آتی ہیں, اور اس کے
ریفلیکشن میں انہوں نے دکھایا کہ جو ڈیٹنگ ہے اور جو حرام ریلیشن شپ ہے یہ بہت ایزی بہت فن چیز ہے. اب ایزی فن لائٹ ہیپینس پلیجر اس طرح کے ورڈز یوز کر کے اور اس کو اس طرح سے لائٹ دکھا کے میرج کے سامنے گلٹری بنا دیا کہ لوگ شادی کو چھوڑ کے اور حرام ریلیشن شپس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹس چینج کیے جا رہے ہیں اس طرح رائٹ. اس طرح سے گیمز کے تھرو پیسے کمانا, ہر دوسری دفعہ ایڈ آ رہا ہوتا ہے یہ فلاں گیم کھیلیں اس میں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. اس میں کیا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں بڑے گولز ان لائف کی طرف سے, ان کو ہارڈ ورک سے دور کر رہے ہیں. اب لوگ جو ہے وہ آسان چیزیں کما رہے ہوتے ہیں, آسان پیسہ دیکھ رہے ہوتے ہیں رائٹ. تو یہ ہو گیا گلٹرنگ جنرالٹیز. دو اور جو ہے بینڈ ویگن پروپیگنڈا, یہ ہم سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے, بلکہ یہ ہماری سوسائٹی میں حد سے زیادہ ہے. جو سب کر رہے ہیں وہ میں بھی کروں گا, کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو میں جو وہ آؤٹ سائڈ ہو جاؤں گا رائٹ. تو اگر سب تعویذ پہن رہے ہیں, تو سب فلاں بابے کے پاس جا رہے ہیں, تو مجھے بھی چلے جانا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں, میں ہی کچھ مس آؤٹ کر رہا ہوں. سب فلاں پارٹی کے اوپر جا رہے ہیں, نائٹ کلب پہ جا رہے ہیں دوست, تو مجھے بھی جانا چاہیے. یعنی کہ کسی کانسیپٹ کو اتنا پیارا کر کے دکھانا اور ایک بہت بڑی عوام کو اس کی طرف ڈرائیو کر دینا کہ جو پیچھے بندہ رہ گیا اس کو لگے یار میں تو مس آؤٹ کر رہا ہوں رائٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایک چیز کو فالو کریں تو وہ ٹھیک ہی ہوں. پھر ہے ٹیسٹیمونیل پروپیگنڈا, کہ انفلوئنسرز اور اسکالرز کے الفاظ یوز کر کے کسی کانسیپٹ کی طرف کھینچ لینا. یہ ہمارے پاس جو ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں نا اس میں ہوتا ہے کہ بھئی ایک شیمپو کا ایڈ ہے, تو اس میں ایک ایکٹریس جس کے بال بہت اچھے بتا رہی ہے میں اس پروڈکٹ کو اتنے سال سے یوز کر رہی ہوں, بہت اچھا ہے, آپ لوگ یوز کریں, تو ہم فوراً یوز کر لیں گے رائٹ. اس طرح سے ایک اسکالر ہے وہ فلاں انسٹیٹیوٹ کے اندر جا رہا ہے, آپ کو اسکالر اچھا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی وہی ٹھیک ہے. تو بڑی انفلوئنسو لوگوں کے لیے, ہائی پروفائل لوگوں کے ورڈز اور آئیڈیاز کو استعمال کرنا کہ لوگوں کو ایک اسپیسیفک طرف ڈرائیو کیا جائے. تو یہ کچھ ہمارے پاس طریقہ کار تھے. اب ٹاسک 6 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک سچویشن ہے جس کے اندر ایک انکل جو ہے وہ ایک بچے سے کہتے ہیں یہ چلیں آپ ایک پارٹی میں گئے, اور انکل نے کہا دیکھو بیٹا اچھے سے پڑھو, پیسے کماؤ اور خوب مال جمع کرو, بس یہی تو زندگی ہے. اب یہ کون سی آئیڈیالوجی میں, یہ مٹیریلزم کے اندر سوچ رہے ہیں رائٹ. ان کی زندگی بس پیسوں کے گرد گھوم رہی ہے, ان کو لگتا ہے اس سے خوشی ملتی ہے. تو اسی طرح ایک آنٹی ہیں, انہوں نے ایک بچے تھے, ان سے پوچھا کہ بھائی مزہ آتا ہے اسکول میں؟ بچوں نے کہا نہیں ہمیں کہاں مزہ آتا ہے, ہمیں تو کچھ الاؤڈ ہی نہیں ہے, ہم تو فون ہی نہیں لے کے جا سکتے. پھر جب پارٹی ختم ہو جاتی تو آنٹی بولتی ہیں دیکھو بیٹا مزہ آیا نا. اب ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, ان کو ہے کہ کوئی چیز سیریس نہیں ہے, ہر چیز میں مزہ ہے. اگر مزہ نہیں آ رہا اس کا مطلب جو ہے وہ آپ نے اپنی لائف جو ہے وہ فیل کر دی. فن از ایوری تھنگ, پارٹی مائنڈ سیٹ. تو یہ مختلف جو ہے وہ آئیڈیالوجیز ہیں جس کو ہم انکانشیسلی اور کانشیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. That's it from my side. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن سسٹر, تھینک یو سو مچ. اور ہم ان آئیڈیالوجیز کا حصہ ہیں تو ہمیں کریٹیکلی انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے باہر نکل سکیں. رائٹ, اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے یا کوئی بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ٹو دی پوائنٹ تھی اور بہت اچھے سے سمجھ آ گئی. جزاک اللہ اس کے لیے. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ڈویبلز کیا ہیں جو ہم کرنا شروع کر دیں. مطلب میں اب آئی ایم ایس کو دیکھوں یا میں پریزنٹیشنز تو ہو رہی ہیں, مطلب پریکٹیکلی میں کل سے یا اس پریزنٹیشن کو دیکھنے کے بعد میں کیا کرنا شروع کروں کہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے. آپ کا اس کے اندر پرسپیکٹو چاہیے. یس, اس کے اندر بہترین چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی طرف کوئی آئیڈیا تھرو کرے یا کوئی بھی کانسیپٹ پروپوز کرے تو بجائے اس کے کہ فوراً اس سے اگری یا ڈس اگری کیا جائے, ہمیشہ اپوزٹ پارٹی کے اوپینین کو بھی دیکھا جائے. یعنی کہ دونوں سائڈز آف دا اسٹوری کو اینالائز کر کے
اس کے پروف اور فیکٹس رکھ کے, اس کے کانسیکوینسز سمجھ کے, اور پھر کسی ایک طرف کو موو کرنا. ضروری نہیں ہے کہ کسی سے آرگیو کر کے آپ فوراً سے ان کی سائڈ پہ چلے جائیں. یو کین آلویز اینڈ این آرگیومنٹ بائی سیئنگ اوکے آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ, رائٹ. So critically analyzing any situation that you're put into or any concept that comes in front of you جی without ٹھیک ہے, jumping into جزاک اللہ. conclusions foreign سے. کسی اور کوئی question؟ اچھا میرا جیسے کوشچن ہے کہ آپ نے ذکر کیا کارڈ اسٹیکنگ, نیم کالنگ اور ان چیزوں کا, تو یہ تو نیچرل ہے, مطلب جس کے پاس پاور ہوگی وہ یہ چیزیں ضرور کرے گا, مطلب تو اس میں کیا غلط ہے اگر باقی لوگ کریں؟ اس میں غلط یہ ہے کہ جب ہم فوراً سے جانبدار ہو جاتے ہیں نا, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ پاور میں ہے وہ ہو سکتا ہے ہاف ٹروتھ بتا رہا ہو, پوری کی پوری سچویشن نہ بتا رہا ہو. اس کی ایک سمپل اگزامپل ہے, جیسے ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم جب کوئی پروڈکٹ بائی کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کے کامنٹس پڑھتے ہیں, رائٹ. تو کامنٹس میں یا تو لکھا ہوتا ہے بہت اچھا پروڈکٹ ہے, بالکل لینا چاہیے. اب ہو سکتا ہے جو بندہ لکھ رہا ہو وہ صرف اس کی ایک سائڈ آف دا اسٹوری بتا رہا ہو. اس طرح سے اگر اسی پروڈکٹ کے نیچے کسی نے لکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ بہت برا پروڈکٹ ہے, تو ہم فوراً سے ہٹ جاتے ہیں اس سے, ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو برا ہی ہوگا. تو بیسکلی انسان کا یہ جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں نقصان کسی چیز سے جب ہوتا ہے جب ہم فوراً سے کسی چیز کے لیے اپنے کنکلوژنز لے آتے ہیں. غلطی یہاں پہ آتی ہے. تو غلطی اس بندے کی نہیں ہے, بندہ تو اپنا پروڈکٹ بائی کروانا چاہ رہا ہے, یا بندہ تو اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ بائی کروانا چاہ رہا ہے. ہماری طرف سے ہمارا عملی پوائنٹ یہ ہے کہ آج سے ہر چیز کو کریٹیکلی اینالائز کرنا اور کنکلوژن پہ جانے سے پہلے اس بارے میں سوچنا, اپنے آپ کو بتانا کہ ہر چیز بالکل اچھی یا بالکل بری نہیں ہوتی, کوئی بھی اسکالر بالکل اچھا بالکل برا نہیں ہوتا, رائٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ اس میں غلط کیا ہے, اٹس اباؤٹ آپ کس طرح لے رہے ہیں. یس اوکے, وی ہیو 9 minutes. آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کوئی بھی کوشچن تو کوئی بھی انمیوٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پچھلا سیشن تو نہیں دیکھا پورے 30 منٹ کا, بہرحال یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا میں. یس یہ جو ابھی کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی چیز بالکل ہی غلط نہیں ہوتی یا بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوتی, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر کریٹیکلی تھنکنگ کر کے اس کے بارے میں فہم کر کے اور سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ تو لیا جا سکتا ہے نا کہ یہ اب بات اس کی یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز ٹھیک ہے. کیونکہ جو ویسٹرن جو ایجنڈا 2030 ہے, انہوں نے, میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا تو یہی آدمی پروڈیوس کرنے ہیں, یہی انڈیویجول پروڈیوس کرنے ہیں کہ جو بالکل ہی ماڈریٹ ہوں اور وہ اس چیز کا فرق ہی نہ کر سکیں کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز ٹھیک ہے, کہ ہر چیز غلط بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ کنفیوز رہیں, یہ اس طرف نہ چلے جائیں اس سائڈ سے. اینڈ والا پوائنٹ مجھے آپ کا تھوڑا کلیئر نہیں ہوا, شروع کی بات مجھے آپ سمجھ آ گئی, اینڈ میں آپ نے کیا کہا؟ ہاں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز نا بالکل ہی غلط نہیں ہو سکتی یا بالکل ہی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کہ یہ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ اب ایک بندہ ہے جو پوسٹ ماڈرنزم کا کہ جو انڈیویژل یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جو جتنے بھی لبرل یا سیکولر کے دعوے دار ہیں یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے اندر, وہ اسی مائنڈ کے ہوتے ہیں, اسی اسکول آف تھاٹ کے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کے پرسپیکٹو
پرسپیکٹو میں اگر غلط ہے تو وہ ٹھیک، میرے پرسپیکٹو میں لازمی نہیں ہے غلط ہو ٹھیک ہو، وہ اس کا اپنا پرسپیکٹو ہے. حالانکہ جو آئیڈیل ہے ہم وہ چیز دیکھیں گے کہ آئیڈیلی کیا چیز وہ آیا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سٹینڈرڈز کے مطابق دیکھیں گے. بالکل فیکٹس کو سامنے رکھ کے. میرا ہاں کہنے کا بالکل مقصد یہ بالکل. تھا کہ آن پوائنٹ جب آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے کسی انفارمیشن سے تب آپ نے فورن کنکلوژن پہ نہیں جمپ کرنا. یہ نہیں وہ مطلب تو تھا. ہاں وہ تو بات یہ صاف ظاہر ہے کہ کبھی بھی ری ایکٹیو نہیں ہونا، پرو ایکٹیو ہو کے سوچنا پڑتا ہے. صحیح ہے. یس دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. ویسے اگر ہم اتنا زیادہ مطلب کریٹیکل تھنکنگ میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہوں گی جس کی تہ تک ہم ان پہ نہیں پہنچ پائیں گے. جیسے اگر ہم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو ہی اگر لے لیں گے تو اب پھر آخر میں جا کے پھر آپ کو ایک لیپ آف دا فیتھ لگانی پڑتی ہے. تو وہ پھر ہم کیسے کریں گے وہاں پہ آ کر؟ کیونکہ آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ نے غیب پر ایمان لانا، اور کیونکہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کو اپنا سب کچھ بنا چکے ہو، اب وہ یہاں پہ کام نہیں کرے گی. تو ادھر تو پھر مجھے رسک لینا پڑے گا ایک طرح سے. بالکل رسک ہر چیز کے اندر ہے. ایک چیز ریسنٹلی میں کسی سے بات کر رہی تھی. ایز مسلمز ہمیں ایک چیز پہ بلیف ہونا چاہیے کہ جو ہدایت ہے نا، گائیڈنس، الٹیمیٹ گائیڈنس، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ انسان کے خالق کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. اور وہ دعا کا جو رستہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر شخص کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے. کسی بھی انفارمیشن سے ایکسپوز ہوتے ہوئے یا چلے اپنی عادت ہی بنا لیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگنا ہے، یعنی کہ یا اللہ آپ مجھے حق دکھائیں. میری طرف اتنے سارے نیگیٹو کانسیپٹس یا اتنے سارے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آ رہی ہیں کہ میں کنفیوزڈ ہو رہا ہوں. لیکن ان دی اینڈ مجھے آپ پہ بلیف ہے کہ آپ ہیں، آپ ہائیسٹ پاور ہیں، آپ نے گائیڈ کرنا ہے. تو وہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھا دیں اور اس کی پیروی کی توفیق دیں. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جو جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کو باطل دکھائیں اور اس سے مجھے بچا لیں. تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھول دیتے ہیں علم کے. ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ آپ کو حق مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دی اینڈ ہمارے پاس ہمیشہ دعا کی پاور رہے گی. تو ایسے کیسز میں آپ اس طرف ڈرائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ پوائنٹ نہیں تھا. یہ تو جیسے آپ دعا وغیرہ بتا رہی ہیں یہ تو ان کے لیے نا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد ان کو اب اپنے ایمان کو تقویت بخشنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو وہی کیا بولیں گے؟ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ نہیں ایمان رہا ہے، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے حق کو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگے گا نا، کیونکہ وہ تو ابھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں. تو آخر میں جا کے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب پہلے مکمل انٹروڈکشن سے پہلے اس کو آخر میں جا کے ایک چھلانگ لگانی پڑے گی جو ایمان یا غیب پہ علم کی ہوگی نا، غیب پہ یقین کی. تو وہ پھر کیسے لگائے گا اگر وہ کریٹیکلی ایویلیویٹ کر رہا ہے چیز کو؟ وہ لگا لے گا. جو شخص حق کی تلاش میں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سائنس دکھاتے رہتے ہیں. آپ کسی بھی کانورٹ سٹوری کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا کوئی ایسا شخص جو حق کی تلاش میں ہے صاف دل کے ساتھ، ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو ایک ہائر پاور کا تو یقین ہو جاتا ہے. رائٹ، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام تھے نا، وہ کوئی پروفٹ نہیں تھے، ان کو کوئی وحی نہیں ملی تھی، لیکن تھرو پونڈرنگ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ the universe he came to the conclusion that there has to be a higher power. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ پہ بلیف نہیں کر رہا ہو، وہ اگر واقعی حق کی تلاش میں تو وہ اس بات کو کنکلوڈ کر لے گا. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نا کہ ہم ان کو اپنے تمام سائنس دکھا دیں گے ہر طرف، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے. تو یہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق ہر کسی کے تک پہنچ جائے گا. اور پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اینڈ میں، کہ کہیں نہ کہیں آ کے اس کو چھلانگ مارنی پڑے گی غیب کی. یس، یہ والی چیز آپ نے ٹھیک کہی.
Okay, if you have any question, any explanation, go ahead. اگر آپ کو یہ ٹائم کا مسئلہ ہے تو یہ میٹنگ ہے نا ہونے کے بعد نا آپ اسی سیم لنک سے دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشچن کر سکتے ہیں ابھی. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے اور کتابیں پڑھنی چاہیے، خود ریڈنگ کرنی چاہیے کافی ساری چیزوں کی، سارا کچھ ہر چیز کو انالائز کرنا چاہیے، تب انسان حق کے راستے پہ آ سکتا ہے. لیکن ایک جو عام آدمی ہے یا ماسیز ہیں، ان کے لیے میرے خیال سے کہ ان کو صرف ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی اور آنسر کرنا چاہے گا؟ میں تھوڑا سا اس میں بات کروں گی کہ بھئی یہاں پر یہ کہ ہم لوگوں کے جیسے ہم لوگ لیڈرز وغیرہ بن رہے ہیں نا، تو یہاں پہ ایڈیشن ہوگا لیڈرز کا. جتنے زیادہ لیڈرز ہوں گے تو وہ اپنے انڈر اسی یعنی آئی ایم ایس کے اسی میسج کو لے کے عام آدمی تک بھی یہ بات پہنچائے گا. جب عام آدمی کو شعور دلانا ہی تو آئی ایم ایس کا ایکچوئل اس کا وہ ہے، کیا کہ اس کی ڈیوٹی ہے یا اس کا مقصد ہے. تو یہ لیڈرز کا ہی کام ہے کہ لیڈر اپنے عام آدمی تک کانٹیکٹ کرے گا اس طرح سے کہ اس کو گائیڈنس دے گا ہر طرح سے، ہر اس کا کریٹیکلی بھی، اور اس کو یعنی کہ اس کی تمام تر آبزرویشن کے ساتھ. بالکل. جی، یہ تو ہو گیا کہ یہ پرنسپل کانٹیکسٹ ہمارے پاس موجود